وزیر نے ایک نئی قبر بنوائی اور اس پہ جھنڈا لگایا اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ چلو. چلے گئے. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ وزیر کا اعتقاد اچھا ہو گیا، قبروں کو ماننے لگا. بادشاہ نے پوچھا کہ کس طرح ہے؟ بس بادشاہ سلامت تو ایسی ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں تو میں لے آیا. ابھی تک صحیح نہیں ہوئے. قبر کھولی گئی. جب قبر کھولی گئی تو اس میں ایک لمبا چوڑا گدھا دفن تھا، خوب لمبی دم، لمبے لمبے کان. ہزارے میں ایک قبر ہے، اس کو کہتے ہیں کوتا شاہ. کوتا کہتے ہیں ہندکوں میں گدھے کو. اور ہندوستان میں تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ایک وہ شخص کا وفادار کتا مرا تھا، اس کی قبر و مزار بنایا ہے اور باقاعدہ لوگ وہاں بھی تبرک کے لیے جاتے ہیں. فتح جنگ کے علاقے میں ایک سکھ کی قبر ہے، سکھ کی قبر، اور وہ گرو نانک کا خاص آدمی ہے جس نے بابا گرو نانک کے جلانے کا ایسے اختلاف کیا تھا کہ جلانا جائز نہیں، تدفین ہوگی. اور اس قبر پر آس پاس کے لوگ جب بھینس اور گائے دودھ نہیں دیتی تو وہ لے کر کے چکر دے دیتے ہیں. یہ شرکیہ اور غلط نظریہ. سکھوں تک کی قبر پر یہ مر بیٹھتے ہیں. اور دنیا میں ایسے کتنی قبریں ہیں جو روافظ کی ہے، اور ایسی قبریں بھی مجھے معلوم ہے، نام لینا ٹھیک نہیں، کہ جو غیر مسلم کی ہے اور وہاں پر بھی درگاہ لگاؤ. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ بچاتا ہے یہ اس کی بڑی شان ہے. دیکھو عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا تاکہ قبر ہی نہ بنے. بیت المقدس کے اندر عیسائیوں نے ایک قبر فرضی بنائی ہے. کہتے وہ مر کے اس میں لیٹا ہوا تھا، 3 دن بعد اٹھ کے آسمان پہ چلا گیا. اور قبور اور درگاہیں جب تک ان کی اصلاح نہیں کی گئی اس وقت تک کائنات میں توحید کا سبق عام نہیں ہو سکے. یہ یاد رکھیں. ہمارے دوست مولانا عبدالرشید انصاری بغداد گئے تھے تو فرمایا کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی قبر پر ہجوم لگا تھا، اور لوگ سب کچھ کرتے ہیں. قریب میں امام ابو یوسف کی قبر ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں تو دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے تبصرہ اس طرح کیا کہ امام ابو یوسف قاضی القضات ہے، ہر شخص ادب کے ساتھ عدالت میں پیش ہو. مجال ہے کہ کوئی بے ادبی کر لے. اور اورنگزیب عالمگیر نے زندگی بھر توحید و سنت کی زندگی گزاری تھی اور حکومت کی تھی. اورنگ آباد میں ان کا مزار ہے. جب کوئی شخص زیارت کے لیے جاتا ہے تو مجاور پہلے آداب سکھاتا ہے. خبردار کہ تم نے شرک کیا یا تم نے بدعت کی، عورتوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں. اب جو ایک اللہ کے پجاری ہے اور ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں ان کے حق میں فاتحہ قبول ہے. اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ معین الدین سے بھی مانگ رہے ہیں، نظام الدین سے بھی مانگ رہے ہیں، اور داتا گنج بخش سے بھی مانگ رہے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر سے بھی مانگ رہے ہیں. کسی جگہ بھی آپ قبر بنائیں اور جھنڈا لگا رہے ہیں، وہ اس سے مانگنے کے لیے تیار ہے. ان کو تو درگاہ چاہیے جو اونچی ہو زمین سے، چبوترا بنا ہو اور ایک بلب جل رہا اور اوپر ایک جھنڈا لہرا رہا. بس مبتدی کا مذہب اتنا ہے، آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک بادشاہ تھا، وہ جھنڈوں ونڈوں کا بڑا احترام کرتا تھا. تو وزیر نے اس کو کہا بادشاہ سلامت، اول تو اونچی قبر بنانا نہ جائے، ثانیاً قبر پر جھنڈا لگانا نہ جائے. اونچی قبر اور چھت والی قبر تو کائنات میں ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور معجزات میں سے ہے. آپ کے علاوہ کسی نبی کا مرقد معلوم نہیں ہے، سب کے سب غائب ہیں.
تو بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ آپ کہیں سے وہابی ہو چکے ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، ورنہ سب کچھ مزارات تقسیم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ مزارات میں تو لوگ مر چکے ہیں۔ کہا اور ظالم توبہ کرو، ولی مرتا ہی نہیں، وہ تو مرنے کے بعد ہی دنیا میں پھر آ کے کودنا چلانگنا شروع کر دیتا ہے۔ ان اولیاء اللہ احیاء یتصرفون فی اقطار الارض کیف یشاء، یہ کوئی عبارت ہے، کوئی دین ہے؟ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کون سا ولی مرنے کے بعد ادھر ادھر جائے گا؟ کرے گا کیا وہ کون سا ولی ہے وہ؟ او ولیوں کا جرنیل و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہے، اور مسجد نبوی پر حملہ ہوا ہے، اور 3 دن 3 رات تک اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور حرہ میں آگ لگائی گئی ہے یزیدیوں کی طرف سے۔ اور کہتے ہیں شیخ عبد القادر قطب ہے اور غوث ہے، اور شیخ عبد القادر جہاں مدفون ہے بغداد میں، وہاں پر روزانہ امریکن بمباری کر رہا ہے۔ شیخ عبد القادر کو چاہیے تھا کہ امریکہ کو پلٹ کے رکھ دیتا۔ اولیاء اور انبیاء یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے ان کا احتیاج اور بندگی ذکر کی ہے، ان کا زور و شور کبھی بھی ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اور یہاں سندھ میں کراچی سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے گجو، اور اصل سندھ میں اس کا نام تھا اربل، کراچی کا نام تھا دیبل اور اس کا نام تھا اربل۔ 157 ہجری میں سندھ کے مسلمانوں نے مہدی عباسی کو بادشاہ کو شکایت کی کہ ہندو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں۔ تو بادشاہ مہدی عباسی نے اعلان کیا کہ ہم سندھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ مجاہدین تیار ہو گئے 2200، اور ان میں زمانے کا وہ عظیم محدث اول من جمع الاحادیث ربیع ابن سبیح وہ بھی آئے ہیں، جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ موطا امام محمد میں حدثنا ربیع ابن سبیح، ترمذی شریف شمائل میں 4 اور جلد ثانی میں 2 احادیث، کل 6 احادیث ربیع ابن سبیح سے ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کے مقدمے میں لکھتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْأَحَادِيثَ، وہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے احادیث جمع فرمائی۔